ایک ایسا دیو ہیکل اور قد آور انسان جو طوفان نو سے بھی بچ نکلا۔ طوفان نو ایک ایسا خطرناک طوفان تھا جس میں سوائے ان چند لوگوں کے جو کشتی پر سوار تھے، ان کے علاوہ اس روئے زمین پر رہنے والے کوئی بھی انسان اور حیوان نہ بچ سکا۔ طوفان نے اس دنیا کی ہر چیز کو فنا کر دیا۔ اس کے بعد اس زمین پر دوبارہ ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی گئی۔ طوفان نو سے بچنے والا یہ دیو ہیکل انسان کون تھا؟ اور اس نے کون سا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے یہ اسے دردناک عذاب سے بچ گیا؟ اس کا قد کتنا تھا؟ اور پھر کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی؟ اور اس دراز قد انسان کو کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا؟ پیارے دوستو، تاریخ کے اس کردار کے پیچھے چھپی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا کوئی انسان واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ وہ دیو ہیکل انسان جو طوفان سے بچ نکلا، اس کا نام اوج بن اونق ہے۔ اوج بن اونق ایک ایسا شخص تھا جو قوم عمالقہ میں سے تھا، جو قوم تر انسانی کی سب سے سخت قوم تھی۔ اس قوم کے لوگوں کو خونخوار اور فطرت کے لحاظ سے درندہ صفت قوم کہا جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی خاص قانون تھا۔ اس قوم کے قد و قامت اس وقت کی موجودہ دنیا کے انسانوں سے سب سے زیادہ بڑے تھے۔ پیارے دوستو، تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 90 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا، اور اس ایک مرد کے پاس دوسرے انسانوں سے 90 گنا زیادہ طاقت ہوا کرتی تھی۔ اس جنگجو قوم نے اپنی فتوحات سے دنیا کے اندر ایسی وحشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے جاتی تو اس ملک کے لوگ اس وحشی نمک اور درندہ صفت لوگوں کو دیکھ کر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے۔ وہ کردار جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی اوج بن اونق، یہ بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا۔ یہ قوم ایک وحشی نما قوم تھی جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا تھا۔ اوج بن اونق اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت کے اعتبار سے پوری سرزمین میں اس وقت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے اور مکھیوں جیسے نظر آتے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے قابیل کی نسل سے اونق نامی ایک شخص تھا جس کی بیوی شمرجت تھی۔ اس عورت کے ساتھ جنوی کے دیوتا ایپول کو پیار ہو گیا، جس سے ہم بستری کے سبب ایک عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا جس کا نام اوج رکھا گیا۔ اس بچے کا قد بہت جلدی بڑھتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کو تیار نہ ہوتی۔ اسی بنا پر یہ شخص جنوی جیسا درندہ بن گیا۔ اوج بن اونق بچپن ہی سے عجیب الخلقت اور دوسرے بچوں کی نسبت دراز قد تھا۔ جب یہ شخص جوان ہوا تو اس کے قد کی لمبائی غیر معمولی طور پر بڑھتی چلی گئی، جس کی وجہ سے یہ انسان نما جن بن گیا۔ جب کشتی تیار کی جا رہی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ اس لکڑی کو اٹھا کر لانے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو دراز قد اور طاقتور انسان ہو، لہذا اوج بن اونق نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی، اور اوج بن اونق نے اس لکڑی کو شام سے اٹھا کر حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، جس سے وہ کشتی تیار کی گئی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کیا اور اس عمل سے خوش ہو کر اسے طوفان نوح کے اندر غرق ہونے سے نجات دے دی۔ باوجود اس کے کہ اوج بن اونق حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا۔ ناظرین، اوج بن اونق تاریخ میں ایک ایسا شخص تھا جس نے دراز قد اور بے پناہ طاقت کے ساتھ لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 3000 تا 6000 سال بتائی جاتی ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دیو ہیکل شخص کو قتل کیا۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات بخشی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ فلسطین پر حملہ کریں اور فلسطین کو فتح کریں، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کی زمین کو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور فلسطین پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت فلسطین کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے 12 سرداروں کو چانا اور قوم عمالقہ میں بھیجا تاکہ اس علاقے کی صورتحال سے آگاہی مل سکے۔
جب یہ 12 سردار ملک شام میں پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قوم عمالقہ ایک دراز قد قوم تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور ایک گٹھری کے اندر باندھ کر ان کو اپنے سردار کے سامنے پیش کیا۔ وہ شخص اوج بن عنق سے کہنے لگا کہ میں نے ان لوگوں کو جاسوسی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ 12 سردار اوج بن عنق سے ملے تو اس کے قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر اس کے بعد ان 12 سرداروں نے اوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد ہی اس ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہم کو فتح عطا فرمائے گا۔ اوج بن عنق یہ بات سن کر غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ میں پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں چٹکیوں کی طرح مسل کر ہلاک کر دے۔ مگر جب اوج بن عنق نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر مخلوق سمجھ کر چھوڑ دیا اور اپنے ملک کا ایک پھل جو کہ اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی کے لیے کافی تھا، اوج بن عنق نے وہ پھل ان 12 سرداروں کو دیا اور کہا کہ اپنی قوم کو جا کر دکھا دینا کہ ہمارے یہاں کے پھل بھی اتنے بڑے ہیں۔ تم لوگ کس طرح ہمارا مقابلہ کر سکو گے؟ چنانچہ اس طرح وہ 12 سردار اپنی جان بچا کر وہاں سے واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو اس وحشی نما مخلوق کے بارے میں بتایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جس کی سرزمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس بات پر بنی اسرائیل کے لوگ بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اس صورت میں وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ خود بخود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح ہمارے لیے لکھ دی ہے، لیکن قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور وہ انکار ہی کرتے رہے کہ ہم قوم عمالقہ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں داخل ہوئے تو اوج بن عنق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، کیا تم وہی شخص ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا تھا؟ لیکن مجھے تم پانی میں غرق نہیں کر سکتے کیونکہ پانی میری کمر سے اوپر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اوج بن عنق کے حملے سے محفوظ رکھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا اور اپنے عصا مبارک کو اوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا اور اوج بن عنق زمین بوس ہو گیا۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا مبارک کی ضرب سے وہ اوج بن عنق، جو ایسا انسان تھا جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا، وہ ایک ہی وار میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو دریا پر ڈال دیا گیا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی سے کئی سالوں تک پل کا کام لیا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوج بن عنق کو ہلاک کیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا کوئی واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ اور کیا حقیقتا اوج بن عنق بھی طوفان نو سے بچا تھا؟ جبکہ طوفان نو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک دردناک عذاب تھا۔ اوج بن عنق کا طوفان نو سے بچ جانا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ من گھڑت قصہ اور کہانی ہے جو کہ بالکل جھوٹ ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اور ان کی کاشتہ والوں کو نجات دی، پھر باقی سب کافروں کو غرق کر دیا۔ ان آیات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کاشتہ میں سوار تھے، کوئی بھی روئے زمین پر بچ نہ سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر جو لوگ سوار تھے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں سے اور انہی جانوروں سے اس روئے زمین پر ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی، اور آج جو نسل موجود ہے یہ انہی انسانوں میں سے ہے۔